اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب احتجاج تبرسی کے والیوم 1 کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6 آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے، اور یہ کتاب کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پیج نمبر ہے 106 اور ہیڈنگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کا تعین۔ نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے لوح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک دن میرے بابا یعنی امام پنجم نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اے جابر، مجھے تم سے ایک حاجت ہے، چاہتا ہوں کہ فرصت کے وقت تنہائی میں تم سے گفتگو کروں اور ایک سوال کروں۔ جابر نے عرض کیا، مولا، جو وقت آپ مقرر کریں میں با افتخار حاضر ہوں۔ پس امام ایک دن جابر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے اور کہا، میری خواہش ہے کہ ہماری جدہ ماجدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی لوح تحریر کے بارے میں مجھ سے تفصیل سے بیان کرو، اور جیسا تم نے دیکھا ہے ویسا ہی کہو۔ جابر انصاری کہتے ہیں کہ میں خدا کو شاہد و گواہ بناتا ہوں کہ ایک روز میں ولادت حسین ابن علی کی تبریک و تہنیت کی خاطر حضرت زہرا کے گھر گیا اور تبریک کے لیے بیٹھا۔ اس وقت ان کے دست مبارک میں زمرد کے مثل ایک تختی دیکھی جس کی تحریر نور آفتاب کی مانند چمک رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تختی کیسی ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یہ وہ لوح ہے جو پروردگار عالم کی جانب سے میرے بابا رسول اللہ کو ہدیہ کی گئی ہے۔ اس میں میرے بابا کا نام، میرے شوہر علی کا نام، میرے بیٹوں کے نام اور میری اولاد میں سے پیغمبر اکرم کے جانشینوں کے اسما کو تحریر و ثبت کیا گیا ہے۔ میرے بابا نے یہ تختی میری خوشی و مسرت کی خاطر مجھے بخشی ہے۔ جابر نے کہا کہ حضرت زہرا نے وہ لوح میرے ہاتھ میں دی، میں نے اسے پڑھا اور اپنے لیے ایک نسخہ لکھ لیا۔ امام نے فرمایا، کیا وہ نسخہ مجھے دکھا سکتے ہو؟ جابر نے کہا، ضرور۔ پس امام جابر کے ساتھ ان کے گھر روانہ ہوئے اور جا کر ان کے گھر میں بیٹھے۔ جابر نے اس لوح کا نسخہ حاضر کیا۔ امام نے بھی نازک کھال کا ایک صفحہ نکالا اور اس کو پڑھا کہ معمولی سا بھی اختلاف ایک دوسرے میں موجود نہ تھا۔ جابر نے کہا، خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ تختی کی تحریر یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک نوشتہ خدائے عزیز و علیم کی جانب سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جو اس کا سفیر و نور و رہنما ہے۔ یہ نوشتہ روح الامین جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ اے میرے رسول، میرے نام کا احترام کرو، میری نعمتوں کے مقابل سپاس گزار ہو اور میری رحمتوں سے غفلت نہ کرو۔ میں جہان کا خالق اور پروردگار قادر ہوں کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ قاتلوں کی گردنوں کو توڑنے والا اور ظالموں کو ذلیل و خوار کرنے والا ہوں۔ قیامت کے دن لوگوں کو سزا دوں گا۔ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ جو بھی میرے علاوہ کسی سے رحمت کی امید اور افضل و احسان کی توقع رکھے گا، وہ دوسرے کے عذاب اور گرفتاری سے خائف ہوگا۔ اسے سخت عذاب اور شدید مصیبت میں مبتلا کر دوں گا کہ وہ جس کا سابقہ نہ رکھتا ہوگا۔ بس تم صرف میری بندگی و عبادت کرو، اپنے امور مجھ پر چھوڑ دو اور اپنے کاموں میں مجھے اپنا وکیل بناؤ۔ متوجہ رہو کہ میں نے کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں کیا مگر اس کی ماموریت کے اختتام پر اس کا خلیفہ و جانشین معین کیا۔ میں نے تم کو دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے اور تمہارے اوصیاء کو دوسروں کے اوصیاء پر بلندی عطا کی ہے، اور پھر تمہارے دونوں سے علی کے بیٹے حسن اور حسین علیہم السلام کے ذریعے برتری اور فوقیت عنایت کی ہے۔ پس حسن ابن علی کو ان کے پدر بزرگوار کے بعد اپنے علم کا معدن اور مخزن قرار دے دیا۔ ان کے بعد حسین ابن علی کو اپنے امور و رموز کا خازن بنایا اور شہادت کے مرتبے کے سبب انہیں عظمت و بزرگی دی ہے۔ سعادت و کامیابی پر اختتام کی توفیق اسی سے ہے۔
حسین ابن علی افضل الشہداء اور راہ خدا کے بزرگ ترین مجاہد ہیں۔ میں نے اپنا کلمہ تامہ، اپنی حجت کاملہ اسی کے پاس قرار دی ہے اور اسی کی اطرت طاہرہ کی محبت کے وسیلے سے لوگوں کو ثواب دیتا ہوں اور انہی کے بغض و عداوت کے سبب عقاب کروں گا اور اپنی رحمت سے بھی دور کروں گا۔ سب سے پہلا شخص جو ان کی اولاد سے منتخب ہوگا وہ علی ابن الحسین عابدین اور اولیاء کی زینت ہوگا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا محمد باقر ہوگا جو اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ اور علوم و حقائق کا شگافتہ کرنے والا اور معدن اسرار و حکمت ہے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا جعفر صادق ہے جس کی تردید موجب ہلاکت ہے اور اس کی مخالفت پروردگار کی مخالفت و دشمنی ہے۔ میں نے اس کے رتبے کو بلند کیا اور اسے اس کے پیروکاروں اور اتباع کرنے والوں کے درمیان بزرگ و مسرور کروں گا۔ اس کے بعد لوگوں کے درمیان موسیٰ ابن جعفر کا انتخاب کروں گا، جس کے بعد سخت مصیبت شدید فتنہ تاریکی دنیا کو گھیر لے گی، لیکن رشتہ حقیقت منقطع نہیں ہوگا اور حجت خدا لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ خدا کے اولیاء اور دوست نہایت صبر و استقامت سے اپنے وظائف کو انجام دیتے ہیں۔ جب بھی کسی نے میرے اولیاء کا انکار کیا اور ان کے خلاف راستہ چلا تو گویا اس نے میری اور میرے نعمتوں کا انکار کیا۔ اگر کسی نے قرآن مجید کی کسی آیت کو تبدیل کیا تو اس نے پروردگار عالم پر افترا پردازی کی۔ راہ حق سے انحراف کرنے والوں اور حق پر پردہ ڈالنے والوں کے لیے عذاب ہے، اور میرے بندے اور میرے حبیب کے ایام حیات ختم ہونے پر جو لوگ انکار و افترا اور تہمت کا آغاز کریں ان کے لیے بھی ویل اور عذاب خدا ہے۔ جان لو جو بھی میرے 8ویں ولی علی ابن موسیٰ رضا کا منکر ہوا وہ ایسے ہی ہے کہ میرے تمام اولیاء کا مخالف و دشمن ہوا، کیونکہ وہ میرے ولی و ناصر ہے۔ نبوت کے بوجھ کو اس کے کاندھوں پر رکھوں گا۔ جو شخص خود پسندی کا شیطان ہے وہ اسے قتل کرے گا اور میرے ایک صالح بندے کے بسائے ہوئے شہر میں بدتر شخص کے پہلو میں دفن ہوگا۔ اس کے جانشین اور فرزند محمد ابن علی تقی کو اس کی خنکی چشم قرار دوں گا۔ وہ اپنے پدر بزرگوار کے علوم کا وارث ہوگا۔ وہ معدن علم اور میرا مقام اسرار اور مخلوق میں محبت خدا ہوگا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا، اور وہ اپنے خدا اپنے خاندان کے 70 اہل دوزخ افراد کی شفاعت کرے گا۔ وہ آخری وقت میں اپنے بیٹے علی ابن محمد کے ذریعے نیک بخت اور سعادت مند ہوگا۔ یہ میرا ولی و ناصر امین وحی اور میری مخلوق پر گواہ ہوگا۔ اس سے ایک بیٹا بنام حسن ابن علی عسکری پیدا ہوگا جو خازن علوم اور راہ خدا کی طرف دعوت دینے والا ہوگا۔ پھر دین خدا اس کے بیٹے حجت حق محمد ابن الحسن کے ذریعے مکمل ہوگا۔ وہ تمام دنیا کے لیے رحمت ہوگا۔ اس کے ساتھ کمال موسیٰ، نورانیت عیسیٰ اور صبر ایوب ہوگا۔ وہ اولیاء خدا کے سید و سردار ہیں۔ اس کے ایام غیبت میں اولیاء خدا اور دوستان پروردگار ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان کے سروں کو ایک دوسرے کے پاس بطور ہدیہ اور تحفہ ارسال کریں گے، گویا وہ لوگ کافر و ستمگر ہیں۔ ان کو قتل کریں گے، جلائیں گے۔ وہ لوگ ہمیشہ دشمنوں کے شر و آزار سے مرعوب اور خوف زدہ رہیں گے۔ زمین ان کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اس کے خاندان سے نالہ و فریاد کی صدائیں بلند ہوں گی۔ وہی لوگ حقیقت میں میرے اولیاء ہیں۔ میں انہی کے سبب ہر طرح کے بہت سخت فتنہ و فساد اور عذاب شدید کو برطرف کروں گا۔ ان لوگوں پر پروردگار کی رحمت ان کا درود ہو۔ ابو بصیر نے کہا، اگر تمام زندگی میں صرف اسی ایک حدیث کو یاد کر لو اور سمجھ لو تو تمہارے واسطے کافی ہے۔ ہاں، اسے دقت و تدبر سے محفوظ کر لو اور بے استدعا اشخاص سے بچائے رکھو۔ پھر پیج نمبر 110 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 خلیفہ۔ علی ابن حمزہ نے امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور رسول اکرم سے انہوں نے جبرائیل سے اور خدا نے جبرائیل سے فرمایا، جو امانتاً
جو مانتا اور جانتا ہے کہ صرف میں خدا ہوں، محمد ابن عبداللہ میرے بندے اور رسول ہیں، علی ابن ابی طالب مخلوق میں میرے خلیفہ ہیں اور ان کے فرزندوں میں سے دوسرے ائمہ میری حجت ہیں، میں اسے اپنی رحمت کے سبب جنت میں داخل کروں گا اور اپنی بخشش کی وجہ سے دوزخ سے نجات دوں گا، اور میں اسے اپنے ہمسایہ قرار دوں گا، اپنا ہمسایہ قرار دے کر اس کے لیے اپنی نعمت و کرامت کو لازم اور ضروری قرار دوں گا، اسے اپنا خاص بندہ بنا کر اس کی دعوت و درخواست کو قبولیت عطا کروں گا، جب بھی وہ ساکت ہوگا کلام کی ابتدا میں کروں گا، اگر وہ برائی کرے گا تب بھی میں اس پر رحم کروں گا، اگر وہ مجھ سے فرار کرے گا میں اسے اپنی طرف بلاؤں گا، جب وہ میری طرف آئے گا تو میں اس کا استقبال کروں گا، اگر دخول کی اجازت چاہے گا تو اس کے لیے دروازہ کھول دوں گا، جس نے میری وحدانیت کی گواہی نہیں دی یا میرے بندے محمد ابن عبداللہ کی نبوت و رسالت کی گواہی نہیں دی یا علی ابن ابی طالب کی ولایت و خلافت کا اقرار نہیں کیا یا ان کے 11 فرزند میرے اولیاء اور میری حجت کو تسلیم نہیں کیا تو اس نے میری نعمت کا انکار کیا اور میری عظمت و جلالت کو چھوٹا اور کم شمار کیا اور میری آسمانی کتابوں کی آیات کا انکار کیا، ایسا شخص اگر میری طرف آئے تو میں اس کے سامنے پردہ ڈال دوں گا، اگر مجھ سے کچھ سوال کرے تو اسے محروم کر دوں گا، اگر آواز دے تو اس کی آواز نہیں سنوں گا، اگر مجھ سے حاجت طلب کرے اس کو قبول نہیں کروں گا، اگر مجھ سے امید رکھے اسے نا امید و محروم کر دوں گا، یہ اس کے اعمال کے بدلے کے سبب ہوگا، میں چھوٹا سا بھی ظلم اپنے بندوں پر روا نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، علی کی اولاد میں سے کون لوگ امام اور پیشوا ہوں گے؟ رسول نے فرمایا، پہلے اور دوسرے اہل جنت کے سردار حسن و حسین علیہ السلام ہیں، تیسرے اپنے زمانے کے عابدین کے سردار علی ابن الحسین ہیں، چوتھے باقر علوم محمد ابن علی ہیں، اے جابر تم ان کے زمانے کو پاؤ گے، انہیں میرا سلام پہنچا دینا، پانچویں جعفر ابن محمد صادق ہیں، علیہ السلام ہیں، چھٹے کاظم موسیٰ ابن جعفر ہیں، ساتویں رضا علی ابن موسیٰ ہیں، آٹھویں تقی محمد ابن علی علیہ السلام ہیں، نویں نقی علی ابن محمد علیہ السلام ہیں، دسویں ذکی حسن ابن علی علیہ السلام ہیں، گیارہویں ان کے بیٹے مہدی قائم بالحق صاحب الزمان محمد ابن حسن ہیں، جو زمین کے ظلم و جور سے پر ہونے کے بعد عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ اے جابر یہ 11 افراد میرے خلفاء اور اوصیاء اور میری اطرت اور میرے فرزند ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، جس نے ان کی مخالفت کی گویا اس نے میری مخالفت کی، جس نے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا گویا اس نے میرا انکار کیا۔ خداوند عالم نے اولیاء حق نے ان اولیاء حق کے سبب آسمانوں کو سقوط کرنے سے روکے رکھا ہے اور زمین کی اس کے حرکت و لغزش سے حفاظت کرتا ہے۔ عزیز سامعین، اس کے بعد پیج نمبر 112 ہے اور ہیڈنگ ہے اوصیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی کہ آپ نے فرمایا، اے علی، تمہیں دوست نہیں رکھے گا مگر وہ شخص کی ولادت پاک و طاہر ہو، تجھے دشمن نہیں رکھے گا مگر وہ شخص جس کی ولادت میں خباثت اور عیب ہو، تم سے محبت اور مودت نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جس کا ایمان محکم مضبوط ہو، تم سے بغض و کینہ نہیں رکھے گا مگر وہ شخص جس کا ایمان کمزور و ضعیف ہو۔ عبداللہ ابن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، خبیث ولادت اور کفر کی علامت کو اس زمانے میں ہم نے سمجھ لیا، اپنے زمانے کے بعد کی عیب ولادت اور کمزور ایمان کی نشانیوں کو بھی بیان فرمائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایمان کو ظاہر کرے اور قلب کے راز کو چھپائے رکھے۔ رسول نے فرمایا، اے فرزند مسعود، علی ابن ابی طالب میرے بعد تمہارے امام اور میرے خلیفہ و جانشین ہیں، ان کے بعد میرے دونوں فرزند حسن حسین
تمہارے امام اور میرے خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد حسین کے فرزندوں میں سے 9 افراد یک کے بعد دیگرے تمہارے امام اور میرے خلیفہ ہوں گے۔ ان کا نواں میری امت کا مہدی و قائم ہے، جو کہ دنیا کو ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ ان کو دوست نہیں رکھے گا مگر وہ شخص جس کی اولاد پاک و پاکیزہ ہوگی۔ ان سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر وہ شخص جس کی ولادت کے اعتبار سے ناپاک اور خبیث ہوگا۔ ان سے محبت کرنے والے خدا اور رسول پر مکمل ایمان رکھتے ہوں گے۔ ان کی مخالفت کرنے والے ناقص الایمان، ضعیف الایمان اور منافق ہوں گے۔ جس نے بھی ان میں سے کسی کا انکار کیا گویا اس نے میرا انکار کیا۔ جس نے میرا انکار کیا وہ خدا کا منکر ہوا، کیونکہ ان کی اطاعت و عزت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت پروردگار کی اطاعت ہے۔ ان کی معصیت میری مخالفت اور میری مخالفت خدا کی مخالفت اور معصیت ہے۔ اے ابن مسعود، خدا نخواستہ میری باتوں میں شک و تردید نہ کرنا کہ تمہارے کفر کے سبب بن جائے۔ پروردگار کی عزت کی قسم، میں نے اپنی گفتگو میں کوئی تکلیف و زبردستی نہیں کی، کسی طرح کی ہوا و ہوس سے بات نہیں کی۔ پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، پروردگارا، تو انہیں دوست رکھ جو میرے خلفاء اور میری امت کے پیشواؤں کو دوست رکھے، اور انہیں دشمن رکھ جو میرے خلفاء سے عداوت رکھے۔ ان کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما، ان کو چھوڑ دینے والوں پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ ان میں اپنے ایک دوسرے کے وجود سے زمین کو خالی نہ رکھ، جو لوگوں کے درمیان تیری حجت اور قائم ہو تاکہ نادان اور جاہل افراد کے لیے کوئی عذر و بہانہ نہ رہ جائے۔ ہاں، میرے خلفاء حجت خدا، دین خدا کے لیے دلیل ہیں، چاہے لوگوں کے درمیان ظاہر و مشہور ہوں، چاہے پوشیدہ اور غائب۔ اے ابن مسعود، اس وقت میں نے تمہیں سعادت اور خوشبختی کے راستے بتا دیے۔ اگر تم راستے پر چلو تو سعادت مند اور کامیاب ہو، ورنہ خود کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ پیج نمبر 114، خلافت کے بارے میں احتجاج، اور بریکٹ میں سب ہیڈنگ ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسامہ۔ ابو المفضل محمد ابن عبداللہ شیبانی نے موثق لوگوں سے روایت کی ہے کہ جب رسول اکرم کا مرض بڑھا اور نماز جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے تو آپ نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور فضل ابن عباس اور اپنے غلام ثوبان کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھا کر گھر واپس ہوئے، اور اپنے غلام سے کہا کہ میری عیادت کے لیے کوئی بھی انصار آئے منع کر دینا۔ رسول اکرم شدید مرض سے بے ہوش تھے اور گھر والے اطراف میں جمع تھے۔ اس وقت کچھ انصار دیدار کے خاطر آئے اور آپ کے غلام سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ غلام نے کہا، رسول خدا کی حالت اچھی نہیں ہے، آپ پر بے ہوشی طاری ہے اور اہل خانہ اطراف میں موجود ہیں۔ انصار بے حد محزون اور متاثر ہو کر رونے لگے۔ ان کے گریے کی آواز آپ کے گوش مبارک تک پہنچی۔ فرمایا، میرے خاندان کے مردوں میں سے گھر میں کوئی موجود ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، علی ابن ابی طالب اور حضرت عباس حاضر ہیں۔ اس وقت آپ ان دونوں پر تکیہ کیے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے درخت خرما کے ایک ستون سے پیٹھ لگا کر خطبہ پڑھا۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، گزشتہ پیغمبروں میں سے کوئی بھی پیغمبر اس جہان باقی کی جانب منتقل نہیں ہوا مگر اس نے اپنے بعد کے لیے اپنی امت میں کچھ اپنا اثر ضرور چھوڑا ہے، اور میں بھی تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب خدا قرآن، دوسرے میرے اہل بیت، جس نے بھی انہیں ضائع کیا خدا بھی اسے ضائع اور برباد کر دے گا۔ اے لوگوں، سن لو، گروہ انصار میرے اہل و عیال کی طرح ہیں اور میں ان کی محبت و نصرت اور مدد کے سائے میں رہا ہوں۔ میں تم کو تقوی و پرہیزگاری، انصار کے ساتھ نیکی کرنے، ان کی امداد کرنے، نیکوکاروں سے محبت کرنے، ان کی عزت کرنے اور ان کے بدکاروں کو چھوڑ دینے کی وصیت کرتا ہوں۔ پیج نمبر 115 میں ہیڈنگ ہے لشکر اسامہ اور وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اسامہ ابن زید کو اپنے پاس بلا کے کہا کہ تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ جیسا میں نے تم کو حکم دیا ہے ویسا عمل کرو، خدا کی امداد اور حفاظت میں
اور ان لوگوں کے ہمراہ جنہیں میں نے تمہارے پرچم اور تمہاری امارت اور سرداری کے تحت قرار دیا ہے اپنی منزل موتا کی طرف کوچ کرو۔ اسامہ نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو چند دن توقف کروں یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عنایت کرے، کیونکہ اگر آپ بیماری اور کمزوری میں مدینے سے باہر جاؤں تو مسلسل افسردہ اور مضطرب ہی رہوں گا۔ رسول نے فرمایا اے اسامہ اپنی ماموریت کی انجام دہی میں کوتاہی نہ کرو اور جتنی جلدی ممکن ہو منزل کی جانب حرکت کرو۔ اب جہاد سے بیٹھ رہنا ہر صورت ناپسند ہے۔ اس وقت اسامہ باعزم مصمم سفر جہاد کے لیے آمادہ ہوئے اور سامان سفر باندھ لیا۔ اس وقت کچھ اصحاب نے اسامہ کے اس عمل پر لعن و طعن کی۔ جب رسول اکرم کو لوگوں کی ملامت کا علم ہوا تو فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم نے عمل اسامہ کی ملامت کی ہے جیسا کہ آپ اس کے باپ کے لیے تم نے کہا تھا، لیکن جان لو اسامہ ہر لحاظ میں سرداری و علمداری کے لائق ہیں جیسے ان کے باپ امارت لشکر کے سزاوار تھے۔ وہ اور اس کے باپ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں، لہٰذا تم کو اسامہ کے بارے میں وصیت اور سفارش کرتا ہوں۔ پھر رسول اکرم گھر میں واپس ہوئے اور اسامہ مہاجرین و انصار کی جماعت کے ساتھ مدینے سے نکلے اور شہر سے ایک فرسخ دور چھاؤنی بنائی۔ اس وقت پیغمبر کے منادی نے ندا دی کہ اسامہ کے لشکر کی کوئی بھی مخالفت نہ کرے اور مدینے میں کوئی بھی بیٹھ نہ رہے۔ پس لوگ آپ کے حکم شدید کے بعد گروہ در گروہ اسامہ کے لشکر کی طرف چل پڑے، خصوصاً ابو بکر و عمر اور ابو عبیدہ جراح شہر سے نکلے اور باہم صاف اور نرم زمین دیکھ کر اترے اور لشکر اسامہ میں شامل ہو گئے۔ اسی وقت پیغمبر اسلام کے مرض میں شدت ہوئی اور مدینے میں رہ جانے والے لوگ حضرت کی عیادت کی خاطر آپ کے پاس پہنچے۔ چونکہ سعد ابن عبادہ بھی مریض تھے، کچھ نے ان کی بھی عیادت کی۔ آہستہ آہستہ مرض پیغمبر زیادہ ہوتا گیا اور اسامہ کے نکلنے کے بعد دوشنبہ کے دن ظہر کے وقت حضرت اس جہان سے پروردگار کے بارگاہ میں انتقال کر گئے۔ لشکر اسامہ منتشر ہو گیا اور مدینے واپس آ گیا۔ صفحہ نمبر 117 ہیڈنگ تشکیل سقیفہ اور انتخاب۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد ابو بکر اپنے اونٹ پر سوار مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور کہہ رہے تھے کہ تم پریشان و مضطرب کیوں ہو؟ اگر محمد اس دنیا میں نہیں تو کیا ان کا خدا زندہ و باقی نہیں؟ گزشتہ پیغمبروں کی مانند محمد بھی ایک رسول ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم راہ خدا کو چھوڑ دو گے؟ اگر کوئی راہ حق سے منہ پھیر لے تو خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد کچھ انصار سعد ابن عبادہ کے گھر جمع ہوئے اور انہیں سقیفہ میں لائے۔ جیسے ہی عمر کو اس کی خبر لگی ابو بکر سے گفتگو کی اور دونوں دوڑتے ہوئے سقیفہ میں آ گئے۔ ابو عبیدہ جراح بھی راستے ہی میں ان کے ہمراہ ہو لیے۔ وہاں پر ایک بہت بڑی جمعیت اکٹھی تھی اور سعد ابن عبادہ بیماری کے سبب ایک طرف بستر پہ تھے اور لوگ خلافت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ادھر انتخاب خلیفہ پر بھی ایک دوسرے سے اختلاف و نزاع ہو رہا تھا۔ ابو بکر نے بات شروع کی، آخر میں کہا میں ابو عبیدہ اور عمر ابن خطاب کو اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ انہی دو افراد میں سے کسی کو منتخب کر لو، میں بھی ان پر راضی ہوں۔ ان دونوں نے کہا ہم آپ پر سبقت نہیں کر سکتے، آپ ہر اعتبار سے ہم پر مقدم ہیں۔ آپ ہم سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے اور رسول کے یار غار ہوئے اور مقام خلافت میں آپ کو اولیت ہے۔ پھر انصار نے کہا ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی اس منصب کا حاصل کر لے اور ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ رہے۔ بہتر یہ ہے کہ باہم بیٹھ کر انصار و مہاجرین میں سے ایک فرد کو اس عبیدہ کے لیے معین کر دیں تاکہ دونوں مل کر امر خلافت کو چلائیں۔ جب کوئی ایک مر جائے تو اسی گروہ کے دوسرے شخص کو منتخب کر لیا جائے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے اور آغاز کلام میں مہاجرین کے فضائل اور ان کی برتری بیان کی۔ پھر کہا اے جماعت انصار، تمہاری فضیلت و برتری سے انکار نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ دین خدا کی مددگار اور رسول خدا کی پناہ گاہ تھے۔ انہوں نے آپ کی جانب ہجرت کی اور آپ کی بیٹیوں سے عقد کیا۔ آپ کے مقام کو کوئی بھی نہیں پا سکتا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ خلیفہ مہاجرین میں سے اور وزیر انصار میں سے چنا جائے۔
حباب ابن منظر انصاری نے کہا، اے انصار، جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی حفاظت کرو اور سمجھ لو کہ دوسرے تمہارے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بھی تمہاری خلاف رائے نہیں دے سکتا۔ جب انصار کے امیر بننے سے مہاجرین روکیں گے تو ہم بھی ان کو امیر نہیں بننے دیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ایک امیر ہمارا اور دوسرا ان میں سے بنایا جائے۔ عمر ابن خطاب نے کھڑے ہو کے کہا، ایسا ممکن نہیں، ایک نیام میں دو تلوار نہیں رہ سکتی۔ لوگ راضی ہوں گے کہ ان کے امور کا ذمہ دار تم میں سے کوئی ہو، کیونکہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قبیلہ ہیں، لوگ ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں اور تمام قبائل عرب ہماری خلافت اور امارت کو تسلیم کر لیں گے۔ اتنی ہی دلیل ہمارے مخالفین کے لیے کافی ہے۔ اس بارے میں ہمارا مخالف باطل پرست، ہلاکت میں پڑنے والا اور فسادی ہے۔ حباب ابن منظر دوبارہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے گروہ انصار، تمہارے اختیار میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، ان نادانوں کی باتوں کو نہ سنو، اگر ہماری بات نہ مانے تو ان کو اپنے شہر سے نکال دو اور ولایت و حکومت کو لے لو۔ خدا کی قسم تم خلافت کے ان سے زیادہ حقدار ہو، کیونکہ تمہاری تلواروں کی ڈر سے بہت سے لوگوں نے دین اسلام قبول کیا۔ جان لو میں تمہارا خیر خواہ اور قابل اعتماد ہوں، میرے افکار و نصائح کی قدر کرو، اگر کسی نے میری بات نہیں مانی تو اس کا دماغ نکال لوں گا۔ حباب کے تند کلام کے بعد عمر ابن خطاب ابو عبیدہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ مجھے اور حباب میں اختلاف ہوا ہے، رسول نے ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو منع کیا تھا، میں نے قسم کھائی تھی کہ دوبارہ اس سے بات نہیں کروں گا، اس لیے تم خود گفتگو کرو۔ ابو عبیدہ کھڑے ہوئے کافی دیر تک تقریر کی جس میں انصار کی فضیلت بیان کی۔ اس پر قبیلہ اوس کے سردار بشیر ابن سعد انصاری نے انصار کے اتحاد و اتفاق کی خاطر قبیلہ خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ کو اپنے حلقے میں لیا اور اس سلسلے میں گفتگو شروع کی۔ آخر کلام میں قریش کی خلافت و ولایت کے لیے تیار ہو گئے اور انصار کو بھی اس کی ترغیب دی۔ پھر ابو بکر نے کہا کہ قریش کے دو بزرگ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں، جس کی چاہو بیعت کر لو۔ عمر اور ابو عبیدہ نے کہا، ہم اس پر راضی نہیں ہیں، آپ پر سبقت نہیں کر سکتے، ہم تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ بشیر ابن سعد نے کہا کہ ابو بکر کی بیعت کے لیے میں تیسرا شخص ہوں۔ جیسے ہی قبیلہ اوس نے ان کی یہ بات سنی، ابو بکر کی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو گئی اور سعد ابن عبادہ مجمع میں دبنے لگے تو چلائے، تم نے مجھے مار ڈالا۔ عمر نے کہا، سعد کو قتل کر دو، خدا اسے قتل کرے۔ پس قیس ابن سعد اپنی جگہ سے اٹھے اور عمر کی داڑھی پکڑ کر کہا، اے زحاک، عمر کی دادی جو حبشی کنیز تھی، کہ بیٹے، اے زحاک کے بیٹے، میدان جنگ میں ڈر کر بھاگتے تھے اور وقت امن لوگوں کے درمیان شیر بن رہے ہو، اگر ایک بال بھی میرے باپ کا ٹوٹا تو تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ ابو بکر نے عمر سے کہا، اے عمر، خاموش ہو جاؤ، اس وقت نرمی اور مہربانی بہتر ہے۔ سعد ابن عبادہ نے کہا، بخدا قسم اے عمر، اگر میں بصحت ہوتا اور قوت رکھتا تو شیروں کی طرح میرے دھاڑنے کی آواز تم گلیوں میں سنتے، تم کو تمہارے ساتھیوں سمیت مدینے سے باہر کر دیتا، تمہیں تمہارے قبیلے سے ملحق کر دیتا جہاں تم ذلیل و خوار اور تابع اور حقیر ہی رہتے، نہ کہ رئیس و سردار قبیلہ خزرج کے خلاف جسارت کر رہے ہو۔ پھر اپنی قوم سے کہا کہ مجھے اس جائے فتنہ سے لے چلو۔ سعد ابن عبادہ کے قوم والے انہیں ان کے گھر لے گئے اور اس کے بعد ابو بکر نے کسی کو ان کے پاس بھیجا کہ تمام لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تم کو بھی بیعت کر لینی چاہیے۔ سعد نے کہا، خدا کی قسم میں بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ اپنے ترکش کے تمام تیروں اور اپنے نیزوں کو تمہارے خون سے خضاب نہ کر لوں، اور جب تک ہاتھ میں تلوار رہے گی تلوار چلاتا رہوں گا، تم سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا کوئی مددگار باقی نہ رہے، پھر بھی تیری بیعت نہ کروں گا، اے دو گنہگار، جب تک خدا کے ہاں نہ پہنچ جاؤ اور حساب کتاب سے آگاہ نہ ہو جاؤ۔ جب یہ باتیں عمر نے سنی تو
کہا کہ ہر حال میں اسے بیعت کرنی ہوگی۔ بشیر ابن سعد نے کہا کہ جب انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا ہے تو ہرگز بیعت نہیں کریں گے، چاہے وہ قتل ہی ہو جائیں۔ وہ قتل نہیں ہوں گے مگر یہ کہ قبیلہ خزرج جو اوس کے تمام افراد قتل ہو جائیں گے۔ ان کو آزاد چھوڑ دو، ان کی بیعت نہ کرنے سے کوئی ضرر و خطرہ نہیں ہے۔ بشیر کی باتیں مناسب معلوم ہوئیں تو انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا، اور نہ کبھی ان کے ساتھ نماز میں آتے اور نہ ہی ان کی باتوں کو تسلیم کرتے۔ جب بھی کچھ ناصر و یاور مل جاتے تو ان سے مقابلے کے لیے تیار رہتے۔ اسی طرح عمر کی خلافت کی ابتدا تک مدینے میں رہے۔ جب یہ خلیفہ بن گئے تو ان کے شر سے خوف زدہ ہو کر شام چلے گئے، وہیں انتقال ہوا۔ ان کی موت کا سبب یہ ہوا کہ رات کو ایک تیر لگا جس سے وہ قتل ہو گئے۔ بعض کا یہ گمان ہے کہ تیر جنات نے مارا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ محمد ابن مسلمہ نے حصول انعام کی خاطر تیر مارا تھا۔ بعض کا خیال تھا کہ مغیرہ ابن شیبہ نے ان کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد پیج نمبر ہے 121 یعنی 121 اور ہیڈنگ ہے احتجاج حضرت علی علیہ السلام۔ ثقیفہ میں جتنے مہاجرین اور انصار تھے سب نے ابو بکر کی بیعت کر لی اور حضرت علی پیغمبر اسلام کے دفن و کفن میں مشغول تھے۔ جب ان امور سے فارغ ہوئے تو مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ بنی ہاشم اور زبیر ابن عوام آپ کے اطراف موجود تھے۔ مسجد کے ایک گوشے میں تمام بنی امیہ عثمان ابن عفان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دوسری طرف بنی زہرہ عبد الرحمن ابن عوف کو لیے ہوئے مصروف گفتگو تھے۔ اسی وقت ابو بکر، عمر، عبید اللہ، ابو عبیدہ مسجد میں وارد ہوئے اور لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں بیٹھے دیکھا تو کہا کہ تم پراگندہ کیوں ہو؟ اٹھو اور دوسروں کی مانند تم لوگ بھی بیعت کرو۔ یہ سنتے ہی عثمان و عبد الرحمن نے اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کر ابو بکر کی بیعت کر لی، لیکن علی بن ابی طالب اٹھے اور بنی ہاشم و زبیر کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے۔ عمر اپنے کچھ ساتھیوں جیسے اسید ابن حضیر و سلمہ ابن سلامہ کے ساتھ حضرت علی کے گھر گئے اور کہا کہ تم یہاں کیوں جمع ہو؟ تم کو ابو بکر کی بیعت کرنی چاہیے۔ زبیر ابن عوام دل تنگ ہو گئے اور حملے کے لیے اپنی تلوار نکالنا چاہی۔ عمر نے آواز دی، اس کتے کو پکڑ لو۔ سلمہ ابن سلامہ آگے بڑھا اور ان کی تلوار چھین کر عمر کو دے دی۔ اس نے تلوار توڑ دی، پھر تمام بنی ہاشم کو گھیر کر ابو بکر کے سامنے لے گئے اور کہا جس طرح سب لوگوں نے بیعت کی ہے تم لوگ بھی ابو بکر کی بیعت کرو، اگر انکار کیا تو تلوار سے بات کروں گا۔ بنی ہاشم نے جب یہ سخت انداز اور زبردستی دیکھی تو سب نے بیعت کر لی۔ تنہا علی علیہ السلام نے بیعت کا انکار کرتے ہوئے فرمایا، اس مقام خلافت کا میں ابو بکر سے زیادہ حقدار اور زیادہ سزاوار ہوں۔ تم کو میری بیعت کرنی چاہیے نہ کہ میں بیعت کروں، کیونکہ تم نے خود انصار کے سامنے اپنے لیے قرابت رسول ثابت کی ہے اور اسی قرابت کے سبب اپنے کو خلافت کے لیے اول و مقدم سمجھا، اور انصار بھی تمہارے احتجاج کے سامنے ساکت و خاموش ہو گئے اور خلافت کو تمہارا حق شرعی اور دینی سمجھا۔ میں بھی اسی دلیل اور احتجاج کو اپنے لیے بیان کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے تم سب پر اولیت و تقدم رکھتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ اس کا کوئی سزاوار نہیں ہے۔ میں رسول خدا کی نسبت ان کی زندگی و موت میں تم سے زیادہ نزدیک و قریب ہوں۔ میں ان کا وصی اور وزیر ہوں۔ ان کے علوم و اسرار مجھے ودیعت کیے گئے ہیں۔ میرے پاس سوائے عمل صادق اور قول صادق کے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کبھی بھی حق سے تجاوز نہیں کیا۔ رسول اکرم پر سب سے پہلے ایمان لایا، ان کی تصدیق کی۔ میں نے میدان جہاد میں مشرکین سے سب سے زیادہ مقابلہ و مبارزہ کیا اور اپنے کو مصیبتوں میں حضرت کے لیے سپر بنایا ہے۔ میں کتاب خدا اور سنت رسول خدا کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ میں دین خدا اور آخرت کے امور کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ میری زبان تیز تر اور فصیح تر ہے اور میرا دل ثابت تر اور بیشتر مطمئن ہے۔ پس خلافت کے بارے میں مجھ سے کیوں نزاع کرتے ہو؟ اگر خدا سے ڈرتے ہو تو انصاف کرو۔ جس طرح قرابت رسول کی وجہ سے انصار نے تم کو سزاوار تر سمجھا ہے، تم بھی حقیقت سے تجاوز نہ کرو اور میری نزدیکی اور اولیت کو فراموش نہ کرو۔ اگر ظلم اور تعددی نہ کرو گے تو میرے حق کا اعتراف کرو گے
عمر نے کہا کہ آپ اپنے خاندان اور گھر والوں کا بیعت میں اتباع نہیں کرنا چاہتے؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا میرے اہل خاندان سے پوچھو میری اتباع اور پیروی کیسی ہے۔ اس وقت بیعت کرنے والے بنی ہاشم میں سے کچھ نے کہا خدا کی قسم ہماری بیعت کرنا کسی طرح بھی ان کے لیے دلیل نہیں ہو سکتا۔ ایسی باتوں سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں، ہرگز ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے فضائل جہاد، ہجرت قرب رسول اور فضائل دیگر کسی اعتبار سے بھی قابل انکار نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری پیروی کریں؟ عمر نے کہا آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، دوسروں کی مانند آپ کو بیعت کرنی پڑے گی۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا اے عمر تم ایسے پستان سے دودھ دھو رہے ہو جس سے تمہارا بھی حصہ ہے، آج اس کام میں سختی اور زبردستی اس وجہ سے کر رہے ہو کہ کل خود اس سے بہرہ مند ہو سکو۔ خدا کی قسم اس کے بعد نہ تو تیری بات قبول کروں گا، نہ تیرا ساتھی بنوں گا، نہ ہی کسی طرح اس کی بیعت کروں گا۔ ابو بکر نے کہا اے ابو الحسن آپ غصہ و سختی نہ کریں، ہم آپ کو ہرگز مجبور نہیں کریں گے۔ ابو عبیدہ کھڑے ہوئے اور علی سے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، ہم آپ سے قرابت رسول، علم و فضیلت اور نصرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن آپ جوان ہیں اور ابو بکر بوڑھے اور تجربے کار ہیں، اس کے خلافت کی مشکلات اور اس کے بوجھ کو اچھے سے برداشت نہیں کر سکتے۔ درست یہی ہے کہ اس بات کو مان کر امر خلافت ان پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی عمر نے وفا کی تو آئندہ یہ منصب آپ ہی کے حوالے کر دیں گے، اس وقت کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا، البتہ آپ اس کے لائق و اہل ہیں، ہاں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے فتنہ و فساد پیدا ہو جائے، کیونکہ آپ علم رکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے قلوب آپ کے ہمراہ نہیں ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار خدا سے ڈرو، اس سے خوف کرو اور میرے بارے میں رسول خدا کی سفارش و وصیت کو فراموش نہ کرو۔ محمد کی عظمت و حاکمیت کو اس کی جگہ اور خانہ رسول سے اپنے گھروں میں نہ لے جاؤ، حقداروں کو ان کا حق دو اور اس سے دور نہ کرو۔ خدا کی قسم اے لوگوں، اللہ نے حکم فرمایا ہے اور اس کا رسول عالم اور دانا تر ہے، اور تم بھی جانتے ہو اس امر خلافت کے لیے ہم اہل بیت تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ جو کتاب خدا کا مکمل عالم، دین خدا کا فقیہ اور امور رعایت سے خوب آگاہ ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، لہٰذا تم ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرو اور منزل حقیقت سے دور نہ ہو جاؤ۔ بشیر ابن سعد جس نے ابو بکر کی خلافت کا زمینہ ہموار کیا تھا، اور کچھ انصار نے کہا اے ابو الحسن اگر لوگوں نے آپ کی بات بیعت ابو بکر سے پہلے سنی ہوتی تو کوئی بھی آپ کی مخالفت نہ کرتا اور 2 نفر بھی آپ کے حق کے بارے میں اختلاف نہ کرتے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ سزاوار اور درست تھا کہ میں جنازے رسول کو زمین پر چھوڑ دیتا اور بغیر ان کے غسل و کفن اور نماز و دفن کے خلافت و حاکمیت کے بارے میں تم سے جھگڑا کرتا؟ خدا کی قسم میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس خلافت کے بارے میں مجھ سے منازع و اختلاف کرے گا اور میرے ہاتھ سے چھین لے گا، حالانکہ کیونکہ رسول خدا نے روز غدیر تمام لوگوں پر حجت تمام کر دی تھی اور کوئی چھوٹی سی بات اور معمولی سا اعتراض بھی نہیں باقی رکھا تھا۔ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جو بھی روز غدیر حاضر رہا ہو، رسول کے کلام من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم من والاہ وعاد من اعدا کو میرے بارے میں سنا ہو، اپنی جگہ سے کھڑا ہو اور گواہی دے۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اہل بدر میں سے 12 افراد نے غدیر خم میں موجود تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر حدیث کی صداقت کی گواہی دی۔ میں ان میں سے ہوں جنہوں نے اس حدیث کو رسول خدا سے سنا تھا، لیکن میں نے گواہی نہیں دی اور اپنی اطلاع کو پوشیدہ رکھا۔ جب علی نے مجھ کو گواہی چھپاتے دیکھا تو متاثر ہوئے، انہی کی بددعا سے میری دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ زید ابن ارقم نے کہا کہ پھر اس جگہ شدید اختلاف ہو گیا اور لوگوں کی آواز بلند ہو گئی۔ عمر نے دیکھا کہ لوگ علی کی جانب مائل ہو رہے ہیں، وہ وحشت زدہ ہوا اور نشست برخاست کر کے لوگوں کو متفرق کر دیا اور کہا اے ابو الحسن
آپ مسلسل لوگوں کی باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہرگز لوگوں کی رائے کو موافقت کے اعتبار سے نہیں چلتے، لوگوں کی رائے کی موافقت کے اعتبار سے نہیں چلتے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی، جو کہ پارٹ نمبر 7 ہوگا، پیج نمبر ہوگا 125 اور ہیڈنگ ہوگی علی بن ابی طالب کی خلافت کا واقعہ بعد از رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔